اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، یہ کل کچھ ہوا تھا مختصر سا، وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَالْبَالُوَ 5 أَذْرُعٍ، اور مستحب ہے کہ بالوے اور بئر کے درمیان، بالوا آپ سمجھتے ہیں وہ پانی، وہ جگہ، وہ گڑھا جس میں گندا پانی جمع ہوتا ہے، اور بئر کو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 5 أذرع، 5 ہاتھ کا، یعنی 5 میٹر کہہ لیں، 5 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کب؟ اذا كانت الارض صلبا، جب زمین سخت ہو، او كانت البئر فوق البالوع، یا بئر یعنی کنواں بالوے سے اوپر ہو۔ کیسے اوپر ہوتا ہے بالوا یا کنواں؟ اوپر کیسے ہوگا محمد شاہد صاحب؟ کیسے اوپر ہو جائے گا بالو اور کنویں سے؟ یعنی بالو اور کنویں اوپر رکھا جائے گا لا کے، اور کیا مطلب ہے؟ ہاں، زمین اونچی نیچے، مطلب یہ ہے کہ جو کنویں کی گہرائی ہے، مان لیں فرض کر لیں تو کیا کہنا ہے؟ کانت البئر فوق البالوا، کنواں اوپر ہے اور بالوا نیچے ہے۔ مثلا کنویں کی گہرائی مثال 10 میٹر ہے اور بالوے کی 11 میٹر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی اوپر نیچے کا مسئلہ ہو گیا۔ او کانت البئر فوق البالوع وان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہیں ہے فسبع، یعنی اس کا برعکس ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی نہ تو زمین سخت ہے اور نہ ہی بئر بالوے سے اوپر ہے، بلکہ بالوا اوپر اور بئر جو ہے وہ بئر یعنی کنواں جو ہے وہ نیچا ہے، تو پھر کتنے ہوں گے؟ 7 ہاتھ کا، 7 أذرع کا فاصلہ ہوگا۔ کتنا؟ 7 أذرع یعنی 7 ہاتھ، 7 میٹر کیا ہے مثلا، یعنی 7 ہاتھ زرا کہتے ہیں کونی کو، صحیح، یعنی کونی تک، یعنی ہاتھ، 7 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لیکن بعض شرح میں جو ہے وہ شرح میں میٹر دیا ہے، یعنی 7 میٹر، 7 أذرع یعنی 7 میٹر، یا 5 أذرع یعنی 5 میٹر اس طرح۔ کہہ رہے ہیں کہ ولا يحكم بنجاسة البئر الا ان يعلم وصول ماء البالوع اليها، ٹھیک ہے، وہ ہیں آس پاس ہیں، اتنا فاصلہ ہے ان میں جو بتایا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ولا يحكم، حکم نہیں لگایا جائے گا، بنجاسة البئر، کنویں کی نجاست پر، کہ کنویں کا پانی نجس ہو گیا ہے، مگر کب؟ الا، مگر ان یعلم، جان لیا جائے، وصول ماء البالوع الیہا، کب؟ جب یہ جان لیا جائے کہ بالوے کا پانی کنویں کے پانی کو ٹچ ہو گیا ہے، پہنچ گیا ہے، کنویں تک پہنچ گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کنویں کے پانی کو نجس نہیں مانا جائے گا مگر کب؟ جب اس بات کو جان لیا جائے کہ بالوے کا پانی کنویں کے پانی تک پہنچ گیا ہے، کنویں تک پہنچ گیا ہے، تو اب نجس مانا جائے گا۔ الیہا الی البئر وصول ماء البالوع، یا وصول ماء البالوع الیہا الی البئر۔ وَإِذَا حُكِمَ بِنِجَاسَةِ الْمَاءِ لم يجوز استعماله فی، اور کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا حُكِمَ، اور جب حکم لگا دیا جائے، بِنِجَاسَةِ الْمَاءِ، پانی کی نجاست کا، یعنی یہ کہا جائے، یہ حکم لگایا جائے کہ کنویں کا پانی نجس ہو گیا ہے، لم یجوز استعمالہ، تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، کس کا؟ کنویں کے پانی کا، فی لم یجوز استعمالہ
فی طہارت مطلقاً، جب یہ علم ہو جائے کہ کنویں کا پانی نجس ہو گیا ہے تو جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا طہارت میں مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ اختیاری صورت میں نہ غیر اختیاری صورت میں، نہ اضطراری صورت میں، نہ رفع حدث کے لیے نہ رفع خبث کے لیے۔ صحیح؟ مطلقاً کا مطلب سمجھ آ گیا؟ مطلقاً یعنی نہ اسے اختیاری صورت میں نہ غیر اختیاری میں، اور نہ ہی رفع حدث کے لیے اور نہ رفع خبث کے لیے۔ محمد علی حسین صاحب، رفع حدث اور خبث کیا ہوتا ہے؟ حدث اور خبث میں کیا فرق ہے؟ حدث حدث اور خبث یعنی کہ جو حدث یعنی جس کے وجہ سے ایک ایسا اثر جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتی ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے یا تیمم واجب ہو جاتا ہے، اور خبث کسی انسان کے جسم پہ کوئی نجاست لگ گئی، خون لگ گیا، لا سمع اللہ شراب لگ گئی، اجلنا اللہ جمیعا انشاءاللہ، اور اللہ شراب دنیا سے ختم کر دے اور پینے والوں کو ہدایت کرے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ تو اگر کسی کو لگ جائے، کسی کو لگ جائے ہاتھ کو کپڑے کو تو نجس ہے تو اس کا پاک کرنا واجب لازم ہے، ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کنویں کا پانی نجس ہو جائے تو وہ پانی استعمال کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ مطلقاً سے مراد نہ ہی جان بوجھ کر یعنی حالت اختیار میں اور نہ ہی حالت اضطرار میں، نہ ہی رفع حدث کے لیے نہ ہی رفع خبث کے لیے۔ ولا فی الاکل ولا فی الشرب الا عند الضرورہ، اور نہ ہی کھانے میں استعمال ہو رہا پانی کھاتے ہو کیا علی حسین صاحب؟ آسان، آپ نے سبزی میں ڈال لیا، کسی بھی چیز میں کھانے کی کھائی جاتی ہے، مثلا آپ نے اسے اس میں استعمال کیا کہ جس سے وہ کھانا بنے گا، مثلا تو وہ کھانے میں استعمال کرنا، ولا فی الشرب، اور نہ ہی پینے میں استعمال کرنا، الا عند الضرورہ، مگر یہ کہ جب ضرورت ہو۔ ضرورت کیسی ہو؟ ضرورت کہاں ہوگی؟ ایک انسان کو پیاس لگی، آدھی پیاس، عام پیاس، پی لے گا اسے، پھر ضرورت کہاں ہے؟ پیاسا تو ہے یہاں، پیاسا تو ہے یہ، تو ضرورت تو ہے پی لے، نہیں، یہ ضرورت مقصود نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے مراد اور مقصود یہ ہے کہ انسان کے پاس اور پانی ہے ہی نہیں، اور اگر اس پانی کو نہیں پیتا تو ممکن ہے موت سے پیاس سے موت واقع ہو جائے۔ اگر اس پانی کو نہیں پیتا تو ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے۔ پیاس لگی ہے، شدید پیاس ہے، پانی اور اس کے پاس نہیں ہے، اگر اس کو پی لیتا ہے تو جان بچ جاتی ہے، نہیں پی لیتا تو یہ جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، مر جائے گا۔ یہ ضرورت ہے، یا کوئی اس پر اجبار کر دے، اسے معذور کر دے، اسے مجبور کر دے، مثلا کہے کہ وہ کہے کہ پانی پیو، کہ نہ میں نہیں پیتا، یہ تو نجس پانی ہے۔ کہ نجس کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے کنواں ہے، سب پینے، پیو۔ یہ گولی اٹھا لی، کان پہ لگا دی، یہاں رکھ دیا کہ پیو ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ جی اب یہ اس کی مجبوری ہو گئی، عذر شرعی ہو گیا اس کے پاس پینے کے لیے، وہ پی نہیں رہا ہے، پلایا جا رہا ہے اسے، صحیح ہے، وہ پانی پی نہیں رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، تو یا تو مثلا اسے یا پانی کی اور مل نہیں رہا بالکل، اور اگر یہ پانی نہیں پیے گا تو ہو سکتا ہے پیاس سے جان چلی جائے، یا اسے بھی مجبور کر رہا ہے اسے پینے کے لیے، صحیح ہے، پورا کرنا جی۔ کریں ولا فی الاکل ولا فی الشرب الا عند ضرورہ، نہ کھانے میں آپ استعمال کریں گے اس پانی کو اور نہ ہی پینے میں مگر یہ کہ ضرورت ہو۔ ولو اشتبہ الاناء النجس بالطاہر وجب الامتناع میں، یہ مسئلہ ایک الگ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر مشتبہ ہو جائے پاک برتن نجس سے، اگر اشتبہ ہو جائے برتن میں
نجس کا طاہر سے، طاہر کا نجس سے. مثلا دو برتن ہیں، محمد علی حسین صاحب، دو برتن ہیں جی، ایک پاک ایک نجس ہے. اب اشتباہ یہ ہو گیا کہ ان میں پاک کون سا نجس کون سا، دونوں ایک سے ہی ہیں. اب اشتباہ ہو گیا تو اب کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں واجب الامتناع منہما، ان دونوں کو ہی چھوڑنا واجب، ترک کرنا یعنی ان دونوں کا استعمال ترک واجب ہے، یعنی ان دونوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ترک کرنا واجب ہے، دونوں سے رکنا واجب ہے. کہہ رہے ہیں اگر اشتباہ ہو جائے دو برتنوں میں، یعنی نجس اور پاک کا پتہ نہ چلے، یعنی ان میں پہلے ایک پاک تھا ایک نجس تھا، لیکن بعد میں انسان بھول گیا کون سا پاک تھا اور کون سا شاہد صاحب کون سا نجس تھا. لیکن اب کیا ہوا، استعمال کی ضرورت اسے ہوئی، تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے اجتناب واجب ہے، دونوں سے رکنا واجب ہے. وَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَ مَائِهِمَا تَيَمَّمَ، کہہ رہے ہیں اگر ان دونوں کے علاوہ پانی نہ پائے، وَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَ مَائِهِمَا تَيَمَّمَ، کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ پانی نہ پائے ان دونوں کے علاوہ تو پھر تیمم کرے، لیکن وہ ان میں استعمال، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مان لیجئے ایک ڈبہ، بڑا ڈبہ پانی کا بھرا ہوا ہے، ہاں جی حسین صاحب، اور دوسرا ڈبہ بھی بھرا ہوا ہے، دونوں برابر برابر رکھے ہوئے ہیں. آپ مسجد سے آئے، رکھے کہاں ہوئے ہیں؟ حوضے کے پاس. آپ مسجد سے آئے، آپ نے دور سے دیکھا کتا آ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے کتا پانی پی رہا ہے، دونوں برابر برابر رکھے ہوئے ہیں. آپ صرف اتنی دور ہیں آپ کہ آپ کو اس پانی پیتے ہوئے تو دکھ رہا ہے کہ پانی پی رہا ہے کتا، لیکن یہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کون سے برتن میں پی رہا ہے. صحیح ہے؟ تو اب یہاں پر آپ کو شک کی دونوں کے بارے میں شک ہو گیا. یقین ہے کتے نے پانی پیا، لیکن اس میں پیا یا اس میں پیا، اس میں آپ کو علم نہیں ہے، اس میں آپ کو یقین نہیں ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے دونوں برتنوں سے اجتناب کریں. نہ ان پانی کو استعمال وضو میں کر سکتے، نہ پینے کے لیے استعمال کر سکتے، دونوں کو ترک کرنا واجب ہے. اور مسئلہ وضو کرنے کا تھا، اور آپ کا وضو انہی پر منحصر ہے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، ان دو برتنوں میں ہی آپ کر سکتے ہیں وضو یا غسل جو بھی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ دونوں سے بچیں، دونوں کو ترک کریں، دونوں کو استعمال نہ کریں. اور اگر آپ کو وضو یعنی نماز پڑھنی ہے یا ایسا کوئی کام کرنا ہے جس میں وضو ہے، غسل واجب ہے، تو آپ کو چاہیے کہ تیمم کریں. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.